coup, so they went up a step. سارہ ایڈمز کے تہلکہ خیز انکشافات اپنے ناظرین کو ہم نے سنوائے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں، بھارت کا ٹی ٹی پی اور بلوچ لبریشن آرمی کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کارروائیاں کروائی گئیں، اور یہ جو تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، یہ تو ابھی بالکل روزے ریواں کے ساتھ اب بالکل عیاں ہے یہ بات کہ بھارت 100% ان کا جو نریندرا مودی پرائم منسٹر اور چار کا ٹولہ ہے وہ، اور اس کے بعد را دے آر ٹوٹلی انوالوڈ کہ وہ افغانستان میں جو فلسطینین سفارت خانہ ہے وہ ان کی عماد گاہ ہے، وہاں پر یہ سب جہاں ٹی ٹی پی، اس کے بعد ڈی ایل ایف، پھر مجید برگیڈ، یہ سب کے لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں، منظم طریقے سے پلاننگ کی جاتی ہے. اور پھر پاکستان میں افغان طالبان، اس کے بعد ٹی ٹی پی، ڈی ایل ایف اور مجید برگیڈ سب آپریٹ کر رہے ہیں. اور وہ تو ان کے ڈیفینس منسٹر نے خود کہا تھا کہ پاکستان میں ہم نے 20 پاکستانی جو ہیں ان کو ہم نے یا لوگوں کشمیریوں کو مارا ہے جو ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو بڑی بات کلیئر ہو چکی ہے. پھر ابھی جب نصر اللہ کمانڈر پکڑا گیا اس نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ ہاں یہ سب ہمیں مل کے را فنڈنگ کر رہی ہے، پیسہ دے رہی ہے، ویپن ہم سے لے رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ خالصتان میں جو تحریک چلتی ہے اس کے سرکردہ لیڈر جو ہیں جو پاکستان آتے ہیں ان کو مروا دیا جائے، کشمیری لیڈرس کو مروا دیا جائے. آپ کے سامنے انڈیا نے، را نے امریکہ میں سکھ لیڈرس کو مارا ہے، کینیڈا میں مارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر انڈین اب انٹرنیشنل ٹیررزم کر رہا ہے. اور اس کے لیے کیونکہ امریکہ کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کا پراکسی یوز کرتا ہے پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف، اس لیے خاموش رہتے ہیں. لیکن یہ دوگلی پالیسی امریکہ کو ختم کرنی پڑے گی. یہ بہت بڑا انٹرنیشنل کرائم ہے اور پاکستان میں ایون FATF میں جانا چاہیے انڈیا کے خلاف ثبوت لے. صحیح. افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور بھارت کی جانب سے بلوچ لبریشن آرمی اور اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہمیشہ سے کروائی جاتی رہی ہیں، جس کا امریکی CIA کی سابق حکام نے بھی تصدیق کر دی ہے اور اس حوالے سے انکشافات بھی کیے گئے ہیں. اسی پر بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب.